معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ پھر عبداللہ السعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت اس وقت تک بند نہ ہوگی جب تک کفار سے جہاد کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ دو حدیث، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ مذہب پر آزادی کے ساتھ تب بھی غیر مسلم ممالک کے کلچر کے اثرات آتے ہیں، اس لیے وہاں ہجرت یعنی امیگریشن وہاں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں جو جائز قرار دیتے ہیں فقہا، تو وہ دلیل پیش کرتے ہیں اس حدیث کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب آپ کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو جہاد کے لیے نکلیے گا۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گئی تو پھر اب وہ جبر کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب آپ کے لیے ہجرت کا کوئی حکم نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر علاقے میں جہاں پہ جو بھی ایمان لائے تو وہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے تاکہ سکون سے رہیں، پرزیکیوشن نہ ہو آپ پہ۔ تو اس سے زیادہ ہے تو پھر نہیں۔ اب جیسے مکہ مکرمہ میں جب یہ پرزیکیوشن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ اسے کہتے تھے، میں غلط کہہ دیا لفظ، حبشہ میں ان کو اتنی اس لیے آزادی تھی کہ وہ کرسچن ایسے بادشاہ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے دین کے مطابق عمل کر رہے تھے، ورنہ ہوا یہ تھا کہ ان کے دو فرقے بن گئے تھے۔ ایک تو وہ صحابہ کرام جیسے خاص طور پہ برناباس رضی اللہ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، انہی کے پیروکار تھے، تو وہ افریقہ میں سیٹل تھے، لیکن رومن امپائر میں وہ سینٹ پال کے فرقے کے عین مطابق تھے اور وہ میجورٹی بن گئے تھے۔ تو یہ ایک فرق ہوا تھا۔ یہ کرسچینٹی کی ہسٹری آپ انہی کی بکس میں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ انہوں نے پھر ہوا یہ کہ تبھی یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پیروکار تھے تو وہ اسی لیے بہت جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے تھے، تو یہ اس کا فائدہ بھی ہوا۔ تو اس لیے وہ پھر یہ اسکالرس کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسے غیر مسلم ممالک میں جگہ مل رہی ہے کہ جہاں پہ آپ پہ دین پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے۔ موجودہ اب یہ جو معاملہ ہے کلچر کا، تو موجودہ زمانے میں کلچر کسی ملک کا جزیرہ نہیں بن سکتا ہے۔ اب انفارمیشن ایج کے ساتھ ہی تمام مسلم ممالک میں مغربی کلچر کے اثرات آ رہے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلم ممالک میں دعوت دین پہنچانے کا راستہ بھی مل گیا، اس لیے آپ اگر امیگریشن کر کے امریکہ، کینیڈا، یورپ میں جا رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر دین کا پیغام پہنچائیں، دعوت پہنچائیں، تو انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو انشاءاللہ اچھے اثر ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنی طرف سے یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب دوسرے ملک پہ جا کے ان کے کلچر کے گندے اثرات آ جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلم ممالک میں بھی وہی سب کلچر آ رہا ہے، تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج کل کے زمانے میں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جناب امیگریشن کا، آپ کریں یا نہ کریں۔ اچھا مزید آپ سوچئے لاجیکلی، جو اس کو غلط سمجھتے ہیں فقہا، وہ کہتے ہیں کہ جی غیر مسلم قانون پر پابندی ہوگی۔ اسلام صرف مذہب ہی نہیں بلکہ یہ نظام ہے جو غیر مسلم ممالک میں عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دین کا نظام تو فقہ میں بن چکا ہے جس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حکومت کا نظام اسلام نافذ کرے۔ کئی کمیونسٹ ممالک میں مذہبی جبر جاری ہے، یہ جاری رہا تھا، ابھی بھی کچھ ہوگا، کچھ کم ہوگا، تو یہ تھا سلسلہ۔ قوم پرستی کی بنیاد پر کسی غیر مسلم قوم کا حصہ بنانا ہی غلط ہے، تو یہ ان کی دلائل ہے۔ اب یہ دیکھیں لاجیکل دلائل وہ فرما رہے ہیں جو جائز کہتے ہیں، تو اس کا جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جی دین میں نظام کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اجتماعی طور پہ حکمرانوں پر
قرآن و سنت کے احکامات ہیں، جیسے امرہم شورا بینہم کا حکم ہے، یا عدل کرنے کا حکم ہے، یا میرٹ کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم ہے، یہ تو قرآن پاک میں ہے نا. تو اس وقت مسلم ممالک کے حکمران بھی قرآن و سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اس کے لیے دعوت اور اصلاح کی ضرورت ہے، جو مسلم ممالک میں بھی اور غیر مسلم ممالک میں بھی یہ پہنچانی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول بیان کیے ہیں، امرہم شورا بینہم کہ مل جل کے فیصلہ کریں، عدل کریں، میرٹ پہ عمل کریں. اور یہ ایسے احکامات ہیں کہ جس پہ غیر مسلم بھی مان رہے ہیں، تو بھی اب اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو، قرآن کو پہنچائیں ہر طرف. اچھا، کمیونسٹ ممالک میں جہاں پہ مذہبی جبر تھا، یہ پچھلی صدی میں تو رہا یہ سلسلہ، 1918 سے لے کے 1990 تک کا یہ واقعہ تھا. تو اس میں ایسا جبر تھا، لیکن اب کافی حد تک کمیونسٹ ممالک میں مذہبی جبر بہت کم ہو گیا. پھر بھی جب باقی ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اب وہ ہجرت کی کوشش کریں اگر ممکن ہے. ممکن نہ ہو تو پھر ممکن حد تک جتنے دین پہ عمل کریں. جیسے یہ کمیونسٹ ممالک میں، رشیا میں، یہ مسلمان یہ کرتے رہے کہ قرآن پاک چھپا کے اپنے گھر میں ہی رکھتے رہے، وہیں پہ پڑھتے رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے، یہ کرتے رہے نا. نماز اپنے گھر میں ہی پڑھتے رہے. پھر جب زیادہ پریشر آیا تو پھر رشیا والوں نے مسجدوں کو بھی کھولا، اجازت دی. اچھا، لیکن پھر اس کے بعد آ کے 1990 کے بعد تو کافی آزادی آ گئی الحمدللہ. مسلم میجورٹی جہاں جہاں تھی تو وہاں پہ آزادی بھی آ گئی. تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، تاجکستان، تو ان سب میں یہ ہو گیا. تو آذربائیجان میں بھی آزادی ہوگی. تو ٹھیک ہے کہ چلے وہاں پہ اب وہ این اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ عمل کریں دین پہ، اور نہیں کر رہے تو پھر ان کی قوم کو چاہیے کہ اپنے حکمرانوں کو مشورہ دیں، ان کو دعوت تو پہنچائیں، اللہ کے دین کا میسج تو پہنچائیں نا. یہ کر